بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، ماہ محرم الحرام حرمتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جو 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا، اس میں ماہ محرم الحرام بھی شامل ہے۔ اور دین اسلام جو دین امن و سلامتی ہے، وہیں یہ دین ایثار بھی ہے۔ اور جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسلامی مہینے کا آغاز اور پورا مہینہ بھی 1 محرم الحرام ہے، 10 محرم الحرام ہے، یہ شہادت اور قربانی سے بھرپور طور پر معمور ہے۔ اسی طرح آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام، جہاں وہ حج کا مہینہ ہے، وہیں سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی وہ ہمیں یاد دلاتی ہے۔ تو اسلام حقیقت میں ایثار اور قربانی آغاز بھی اور اختتام بھی۔ چونکہ 1 محرم الحرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے یہ آج کا دن ہے، تو آج سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت، آپ کے فضائل و مناقب کا خاص طور پر تذکرہ ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ ان کے ساتھ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے نوجوان ثنا خان جناب حافظ احمد علی شاہد صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو اس پروگرام میں اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام جذبہ قربانی، جذبہ ایثار ہی کا نام ہے، آغاز بھی اسلامی سال کا قربانی اور شہادت، اختتام بھی قربانی۔ تو چونکہ 1 محرم الحرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے آپ ضرور کلام کیجیے، ہمارے ناظرین و سامعین کی رہنمائی کیجیے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج 1 محرم الحرام ہے اور 1444 ہجری کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ آج کے دن کو نسبت حاصل ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بے شک۔ آج سے 1420 سال قبل آج کے دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ پر جو قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے جی وہ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 10 سال اسلام کے نظام کو آپ مرکز بنے رہے۔ سبحان اللہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رہے۔ جی، خلیفۃ المسلمین رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی غیر مسلم اور کافر جو ہے نا وہ مدینے میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ کسی کو ملازم نہیں رکھ، نوکر نہیں رکھ سکتے بالکل یا ٹھیک۔ غلام نہیں رکھ سکتے ایسا۔ تو یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خصوصی طور پر آپ سے اجازت لی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک غیر مسلم جو مجوسی تھا اس کو اپنے ہاں ایک غلام رکھا ہوا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت سارے فنون کا ماہر تھا، ٹھیک۔ تو آپ نے اجازت دے دی۔ ہنرمند تھا۔ ہنرمند تھا، اس کا نام بدبخت کا ابو لولو فیروز تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کچھ دن گزرے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا
اور آ کر کے اس نے شکایت کی صحیح اپنے آقا کی، مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کی جی کہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے، جو ہنرمند ہوتے تھے، فنون جانتے تھے، وہ کام کرتے اپنا، اور اس کمائی میں سے کچھ حصہ جو تھا وہ اپنے آقا کو دیتے۔ بالکل صحیح۔ تو اس نے آ کر کے شکایت کی بارگاہ خلافت میں کہ جو میرا مالک ہے، میرے آقا ہیں، جو وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ کتنا ٹیکس لیتے ہیں تم سے؟ کہنے لگا جی 2 درہم لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا کیا کام کر لیتے ہو؟ جس نے اپنے ہنر اور اپنے فن گنوائے کہ میں یہ بھی کر لیتا ہوں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ نے سن کر ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ جتنے تم کام کرتے ہو اس حساب سے 2 درہم آقا کو دینا کوئی زائدہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، بالکل مناسب ہے۔ مناسب ہے، یعنی تم کماتے زیادہ ہو، جتنا کماتے ہو اس کے حوالے سے بالکل یہ بالکل مناسب ہے، کچھ تم پہ بوجھ نہیں ہے یہ ٹیکس۔ تو یہ چیز اس نے دل میں بغض رکھا، ٹھیک۔ اور پھر بات کی بناتے کیا، اس نے کہا چکی بناتا ہوں۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ فرمایا کہ ایک چکی ایسی بنا دو میرے لیے جو ہوا سے چلے، بالکل صحیح۔ ہلکی ہو۔ تو یہ جاتے ہوئے کہا گیا کہ میں ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ دنیا اس چکی کو یاد رکھے گی، آپ کے لوگ لیے میں ایسی ہمیشہ چکی یاد بناؤں گا، رکھیں گے۔ لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو یہ ایک دھمکی دی اس نے، اور قتل کی دھمکی دی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ سے یہ ذکر بھی کیا اپنی مجلس خود میں، فرمایا کہ مجھے قتل کی دھمکی اور دی۔ یہ نگاہ نبوت کا فیض ہے، یہ فراست مومن ہے۔ بالکل آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ہستیاں رہیں جی، تو انہوں نے یہ فیضان پایا۔ فیضان پایا مصطفیٰ کی نگاہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ اب یقین بھی تھا آپ کو، یعنی اس پہ شک تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اسلامی نظام جو میرے مصطفیٰ کا نظام تھا، اگر یہاں پہ اس نظام کی خوبی دیکھیے جی کہ اسلامی نظام یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے یہ آزاد پیدا ہوا ہے، بالکل ٹھیک۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کی آزادی پر قدغن لگائے، کسی انسان کو بندش میں رکھے۔ اور سب سے بڑی آزادی سانس لینے کی آزادی، زندگی گزارنے کی آزادی ہے۔ تو یہ اسلام نے سب سے پہلے انسانیت کی جو آزادی ہے نا، جی اس کو فوقیت دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شبہ بھی تھا، تو شبے کے طور پہ بھی آپ نے اس کو اریسٹ نہیں کیا، آپ نے گرفتار نہیں کیا، جانے دیا۔ اور کوئی عام آدمی نہ تھے حضرت عمر فاروق، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ امیر المومنین، المسلمین، اور 10 سال نظام مصطفیٰ کو مضبوط کرنے والے۔ اور کسی نے وہ نظام جو محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا، کسی نے اس کو شباب میں دیکھنا ہو تو وہ حضرت عمر فاروق کا اللہ اکبر۔ اور تقریباً 36 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے کے اوپر اتنا علاقہ تھا آپ کے پاس۔ اللہ۔ اور کسی نے اس نظام کو تمام محاسن اور تمام خصوصیات کے ساتھ جوبن پہ دیکھنا ہو تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ بے شک۔ یہ نظام جس کا مرکز حضرت عمر فاروق تھے، جو مرکزی ذمہ دار ہے اس نظام سارے کے، اس شخصیت کی بات ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں تھی کہ دھمکی دی گئی۔ اور علامہ صاحب دیکھیے، آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آپ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا ذکر چونکہ فرمایا، آج یورپین کنٹریز غیر مسلم وہ بھی یہ کہتے ہیں وہی اوبے عمر's لا، کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، تبھی وہ ظاہری عدل و انصاف اور معاملات میں بہتری کی جانب۔ بالکل ایسے ہی، یعنی یہ ہندوؤں نے جب اپنی پارلیمنٹ میں اس نے کی تھی تو حضرت عمر کا حوالہ دیا تھا، اندرا گاندھی نے، جی بلکہ اندرا گاندھی نہیں سر، یہ شروعات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکزی جو ہیں وہ ذمہ دار تھے سارے نظام کے۔ اور یہ میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی یہاں پہ ذکر کروں گا کہ جب پتہ ہے ایران کے ساتھ حالات خراب ہو گئے تو پیارے عمر فاروق نے خود چاہا کہ میں خود جا کر کے اس کی کمان کرتا ہوں، بالکل محاذ پہ خود جانے کا ارادہ فرمایا تو علی پاک نے اس کی مخالفت فرمائی۔ آپ نے مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ اس نظام کا مرکز ہیں۔ اور مثال یہ دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں یا امیر المومنین، آپ جو ہیں وہ جو چکی ہوتی ہے نا، چکی کی کلی کی طرح ہے نظام میں، تو آپ کا قائم رہنا، آپ کے مضبوط رہنے سے نظام مضبوط ہوگا۔ خطب بھی کہتے ہیں، خطب بھی کہتے ہیں، چکی کے پارٹ کے مثال دی کہ آپ چکی میں کلی کی طرح ہیں، اللہ تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ میں وہ یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کوئی عام شخصیت نہ تھی،
بلکہ اس نظام کی مرکز تھے، کلی تھے اس بالکل چکی جو صحیح، چل رہی تھی مرکز کی نظام حیثیت مصطفیٰ رکھتے کی۔ تھے۔ تو ایسے بندے کو دھمکی دی گئی، ایسی شخصیت کو، اور آپ نے کہا بھی کہ یہ مجھے قتل کرے گا، یہ مجھے دھمکی دے کر گیا، لیکن گرفتار نہیں کیا۔ اللہ کہ اسلام شبے میں گرفتار نہیں کرتا، بغیر شک ثبوت کی کے بنیاد پر کسی کو گرفتار نہیں کسی کیا کی جا آزادی پہ آپ قدغن نہیں لگا اللہ سکتے شبے پر۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایک بندے کو گرفتار کیا گیا، اللہ کے پیارے نبی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پڑوسی کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض فرمایا۔ ٹھیک۔ اس نے پھر کہا میرے پڑوسی کو کس شعبے میں گرفتار کیا گیا؟ جی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے پڑوسی کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی وہ جو تکمیلی شان ہے پیارے عمر فاروق کی نظر آتی ہے کہ آپ نے اسے گرفتار نہیں کیا، اسے جانے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ذوالحجہ کی یعنی اسلامی مہینے کی اسلامی سال کے آخری مہینے میں ختم ہونے میں 4 دن باقی تھے، 26 یا 27 تاریخ تھی، جی۔ اور آپ مسجد میں نماز کے لیے سترے وہ جو تھے وہ سیدھی کر کے آپ تکبیر کہتے ہوئے آپ مصلی پہ تھے، تو تکبیر کہہ رہے تو یہ بندہ وہاں پہ اس کے پاس خنجر تھا، اور 2 دھاری خنجر تھا، بالکل صحیح۔ دھار ایک طرف بھی تھی دوسری طرف بھی تھی۔ اللہ اس نے اس خنجر کے ساتھ 6 بار پہ در پہ کی آپ کی پشت پر، اللہ۔ اور ایک بار ذرا گہرا لگا پیٹ کے نیچے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ زہر میں بوجھا ہوا ہے۔ جی، تو آپ پیارے عمر فاروق زمین پہ تشریف لے آئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور مصلی امامت پر آ جاتے ہیں، اور چھوٹی صورتوں کی قرات فرما کر آپ نے نماز مکمل کروائی۔ جی۔ اب نظام کو جو نظام تھا نماز کا اس کو درہم برہم نہیں کیا گیا، اللہ اکبر۔ کیونکہ جو نظام حکومت ہے مصطفیٰ کا اس کا مرکز جو تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کلی وہ تھے، بے شک۔ اور اسی طرح جو دین اسلام کے نظام کی کلی وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر، بالکل تو ٹھیک اس ہے۔ نظام کو بھی درہم برہم نہیں کیا گیا کہ اللہ۔ جو نظام حکومت کا مرکز ہے اس پہ حملہ ہو چکا ہے، آپ گرے ہوئے ہیں زمین پر، لیکن جو اسلامی نظام کی کلی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ جب لوگوں کو ہم اقتدار بخشتے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، وہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، اور پھر فرمایا کہ وللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی تو نماز مکمل حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو بعد میں اسے پکڑنے لگے تو اس نے حملے شروع کر دیے، اور 11 یا 13 2 روایتیں آتی ہیں، 13 بندوں کو اس نے اور زخمی کیا، اور ان میں سے 6 شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک عراقی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے کمبل پھینک کر اس کو پکڑ لیا، جب اسے پتہ چلا پکڑا گیا پھر اس نے خودکشی کر لی، خودکشی کر لی۔ اور پیارے میرے فاروق کو جب سنبھالا صحابہ نے جی۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ دیکھو مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا، اللہ اکبر۔ تو بتایا کہ نہیں جی وہی ہے جس کا آپ کہتے تھے ابو لولو فیروز ہے، وہ غیر مسلم۔ اللہ آپ فرماتے ہیں شکر الحمدللہ میرا قتل کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوا۔ اور دیکھیے علامہ صاحب، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہستی ہیں کہ آپ دعا بھی تو یہی مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ طیبہ میں مجھے شہادت کی موت۔ اور یہ حج کے دنوں کی واپسی کی بات ہے، اسی سال جب حج سے واپسی ہوئی تو آپ نے ایک موقع پر زمین پر آپ لیٹ گئے، تشریف فرما ہو گئے، آپ نے زمین پر لیٹ کر یوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، باری تعالیٰ یہ جو اب ذمہ داری ہے نا، میں ضعیف ہو گیا، اب میرے اعضاء میں ضعف آ گیا، باری تعالیٰ اب مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے، اس سے پہلے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کے بارے مسئول ہو جاؤں۔ بالکل۔ تو یہ پیاری عمر فاروق کی دعا یہ تھی اللہ کی بارگاہ میں، تو اس دعا کے چند روز بعد آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ زخمی حالت میں اس کشمکش میں زندگی و وصال کی آپ گھر میں رہتے ہیں، اور 4 دن بعد 1 محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا جنازہ آپ کی جو وصیت تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور آپ اس دوران میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جاؤ، اور تدفین کا معاملہ، جی تدفین کا معاملہ تھا، اور فرمایا کہ ایک خلیفہ کے طور پہ جا کر نہ کہنا، اللہ جی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایک پیارے نبی کے امتی کی حیثیت سے نہ
اماں جی کی بارگاہ میں جاؤ اللہ اکبر، اور جا کر کے کہو کہ میرے باپ یہ چاہتے ہیں. تو جا کر کے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں یہ کہا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے بڑا کٹھن معاملہ تھا، بڑا اثار تھا. اجرا اپنا ہے، اس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما ہے جو آپ کے شوہر کے شوہر نامدار اور ہیں، ساتھ میں ابا جی محترم ہیں سبحان پیارے ابو بکر صدیق ہیں، سبحان اللہ، اور ایک ہی قبر کی جگہ تھی اس حجرے میں، اور اپنے لیے رکھی اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اللہ اکبر، اور رو پڑی اور کہا کہ میں اپنی ذات پر عمر کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں. سبحان اللہ، سبحان تو جب یہ آ کر کے کہا اپنے والد گرامی کی خدمت میں کہ ہمیں اجازت دی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پیارے عمر فاروق فرماتے ہیں یہ میری آخری خواہش تھی جو میرے اللہ نے وہ بھی پوری فرمائی. اور بعض روایت میں یوں بھی آتا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا جب میرا وصال ہو جائے پھر دوبارہ اجازت طلب کرنا، پھر دوبارہ اجازت طلب کی، پھر اجازت ملی. اور یوں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہستی ان کے بھی ساتھ متصل ہو گئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی متصل ہو گئے. آج یہ ہستیاں ایک ہی روزہ مبارکہ میں آرام فرما ہیں. بالکل. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑا مقام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی قربت، معیت، رفاقت حاصل رہی، مراد رسول ہیں، اور پھر وصال کے بعد بھی معیت ہے، رفاقت ہے، سب کچھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان آپ کا مقام و مرتبہ تھا، جو آپ کے فضائل و مناقب ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی ضرور کیجیے گا. روئے زمین پر انبیاء رسل کے بعد اور سونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضل ترین جو ذات ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ. اللہ، بے شک کیا شان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. سبحان اللہ، فرمایا اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا، نبوت کا باب بند نہ ہوتا، کوئی نبی آنا ہوتا، وہ عمر ہوتے. عمر بن خطاب. اور پھر ہر جو ہے صحابی، ہر مسلمان آج تک ہم تک سارے مرید رسول ہیں. ٹھیک اور ہے، حضرت عمر فاروق کی یہ شان منفرد ہے کہ آپ مراد رسول. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے دعا مانگی، دعا مانگتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر سبحان اللہ، خاصتاً، سبحان یہ بھی ہے. اور فرمایا یا اللہ اسلام کو عمر کے ساتھ عزت عطا فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام کو مضبوطی عطا فرما. بالکل صحیح. اور اس جو اسلام قبول کیا جو آپ نے پیارے عمر فاروق نے 40ویں مرد ہیں آپ اسلام قبول کرنے والے، اور نبوت کے 6 سال میں آپ اسلام قبول کرتے ہیں عین جوانی کے عالم میں. بالکل صحیح. اور جو حضرت عمر فاروق کا اسلام سے پہلے بھی مقام و مرتبہ تھا، آپ 9ویں پشت پہ جا کر پیارے مصطفیٰ کے ساتھ شجرہ نسب آپ کا مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی جو قبیلہ تھا وہ بنو عدی تھا، جی، اور اس کو قریش میں بڑی عزت تھی. یہ سفارت کا کام کیا کرتے تھے، جنگ کا پیغام لے کے جانا ہوتا تبھی بھی عمر فاروق ایمبیسڈر تھے. اگر سلو کا پیغام ہوتا پھر بھی پیارے عمر فاروق اپنے قبیلے کی طرف دیتا. اگر مفاخرت ہوتی کہیں شعراء یا خطبہ اکٹھے ہو کر اپنے اپنے فضائل بیان کرتے تو ان کے جواب دینے کے لیے ان کے مقابلے میں بھی بنو عدی جو تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بالخصوص ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جو عرب میں چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو یہ ان کو یہ مرتبہ حاصل تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد کہ آپ نے کوئی بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہیں مطلب قتل تک نہیں جاتے تھے. عرب ڈرتے تھے کہ یہاں پہ جو ہماری چودراہٹ ہے، جو سیاسی مضبوطی ہے ارد گرد کے قبائل میں، وہ ہماری مطلب اکٹھ کی وجہ سے ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر عبد مناف نہیں چھوڑیں گے، تو پھر یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سوچا کچھ بھی ہو جائے، یہ جو بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا ہو گیا، فساد گھروں میں ہو گیا، تو نعوذ باللہ میں خاتمہ کر دیتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اس واقعے سے پہلے بھی یہ آخری ضرب تھی جو دل فاروق پہ لگی ہے. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے تو عمر فاروق نے قرآن کریم چھپ کر سنا. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک سنا تو دل سے لفظ یہ نکلے کہ کتنا اعلیٰ کلام ہے یہ کتنا اعلیٰ کلام پڑھتے ہیں. تو یہ ایک مرتبہ. اور دوسری مرتبہ رات کا وقت تھا تو حضرت عمر فاروق کی جو ہمشیرہ تھیں ان کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت تھا، تو یہ دائی کی تلاش کے لیے نکلے. تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ پھر امامت فرما رہے تھے اور قرات فرما تھے عشاء کی نماز کی. اس وقت عمر فاروق کعبے کے غلاف میں چھپ کر کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی، قرآن پاک کو سنا، بالکل تو وہ بھی دل پہ اثر کر گیا۔ تو کشمکش یہ شروع ہو چکی تھی، اور یہ جو آخری واقعات ہیں، یہ جو دل پہ ضرب آخری لگتی ہے، یہ چلے آتے ہیں تلوار ننگی ہے، اور راستے میں غالباً حضرت نعیم ملتے ہیں، پوچھتے ہیں عمر کدھر کا ارادہ ہے، دیکھا کہ تلوار ننگی ہے، غصے میں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو نعیم نے حکمت عملی سے ارادہ اس طرح بدلا کہ بھائی پہلے یہ بھی کہا کہ اگر تم کیا سمجھتے ہو ان کو قتل کر کے عبد مناف چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، بنو عبد مناف خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، اللہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو وہیں سے رسا پلٹا۔ اب خود امیجن کیجئے کہ حضرت عمر فاروق کی طبیعت میں جو جلال آیا ہوگا، جو غصہ آیا ہوگا یہ بات سن کر، جی، تو آپ وہیں سے پلٹے اپنی بہن کے گھر گئے، اور بہن کا نام حضرت فاطمہ بنت خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہنوئی آپ کا ان کا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ میں یہ بھی شامل ہے۔ تیسرے جو پڑھانے والے تھے ان کا نام حضرت خباب بن ارت تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب انہوں نے غصے میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا غصے سے، تو حضرت سعید بن زید نے اور حضرت فاطمہ نے انہوں نے حضرت خباب کو چھپا دیا، ٹھیک، اس لیے کہ عمر غصے میں ہے اور سب کو پتا تھا ان کی طبیعت کا، اس لیے چھپا دیا کہ حضرت فاطمہ تو بہن ہے تو بہن کا تو کچھ لحاظ کر جائیں گے، ٹھیک ہے، حضرت سعید جو ہیں وہ بہنوئی ہیں اور ساتھ چچا کے بیٹے بھی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت سعید بیٹے ہیں حضرت زید کے، بالکل صحیح، سعید بیٹے ہیں زید کے اور زید بیٹے ہیں نفیل کے، ٹھیک ہے، اور حضرت عمر کے باپ کا نام خطاب ہے اور خطاب بیٹے ہیں نفیل کے، بالکل ٹھیک ہے، خطاب اور زید بھائی ہیں، بالکل چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بہنوئی بھی ہیں، کہ ہمیں قتل تو نہیں کرے گا، ہمارا کچھ لحاظ کر دے گا تو خباب کو تو وہ قتل کر دے گا، بالکل صحیح، اس لیے حضرت خباب کو چھپا دیا گیا۔ آپ اندر گئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھے تھے کچھ قرآن کریم کے، اور تو آنکھ مارنا شروع کر دیا حضرت سعید کو۔ اب حضرت سعید نے کہا مار لو جتنا مارنا ہے، لیکن ہم محمد مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑنے، اللہ اکبر، اللہ، ہم یہ کلمہ نہیں چھوڑنے والے۔ تو آپ کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے بیچ میں آتی ہے، آپ اسے بھی مارتے ہیں تو چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے۔ تو لہو لہان جب بہن کا چہرہ دیکھا، اور پھر بہن نے پھر کہا کہ ہم نے دل و جان ہماری اپنے نبی پہ قربان ہے، ہم دین اسلام نہیں چھوڑنے والے۔ تو پھر دل پہ چوٹ پڑی کہ مجھ سے مار کھا کر بھی یہ، تو پھر کہا اچھا چلو مجھے بھی بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، اسلام کی تعلیم کیا، اللہ کا پیغام کیا ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ کا نزول ہوا تھا، حضرت خباب اس کی آیات آپ کو سکھا رہے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ بنت خطاب نے کہا ایسے نہیں، آپ ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ۔ پھر غسل کر کے آئے، پھر وہ اننی انا اللہ، تو یہ آیات پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اور کہا مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو۔ اس وقت کریم آقا کوہ صفا کے دامن میں دار ارقم میں تشریف فرما تھے، بے شک، تو آپ سے 3 دن قبل حضرت امیر حمزہ سید الشہداء جی، آپ جو ہیں اسلام قبول کر چکے تھے۔ بالکل، تو گئے تو صحابہ نے دیکھا حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمر آ رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، نیت اچھی ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار چھین کر اس کا سر اڑا دو۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک۔ تو حضرت عمر فاروق گئے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دامن پکڑا یا سینے پہ ہاتھ رکھا، عمر باز آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا تو پڑھ دیا کلمہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پر پیارے مصطفیٰ نعرہ تکبیر بلند کیا، اور صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا، نعرہ اللہ اکبر سے صفا کے پہاڑ گونج اٹھے۔ اللہ اکبر، اور روایت میں کہ جبریل بھی آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے کی خوشی زمین والوں کی نہیں ہے، آسمان والوں نے بھی خوشی منائی ہے عمر کے اسلام لانے کی۔ اور آپ کے اسلام ہی کے متعلق اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جی اے پیارے نبی، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ اور جو آپ کے مومن اتباع ایمان لے یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ شان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل صحیح، کریم آقا فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ بالکل صحیح، فرمایا بلا کیوں نہیں ہم حق پر ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ علی الاعلان، اعلان کریں گے
بالکل ٹھیک. تو پھر 2 صفوں میں نکلتے ہیں اللہ کے رسول کے یہ 40 غلام. ایک صف کے آگے سید الشہداء امیر حمزہ ہیں, دوسری صف کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس شان سے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, کہتے ہیں عمر کا اسلام لانا ہماری فتح تھی, اسلام کی فتح ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مزید شانوں سے شان, اور عمر کا ہجرت کرنا نصرت الہی ہے, سبحان اللہ. اور عمر کی خلافت جو تھی وہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو پھر کہتے ہیں اس کے پہلے ہمیں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے صحابہ کہتے ہیں, جی, اس کے بعد ہم نے اعلانیہ اللہ کی عبادت شروع کر دی. سبحان اللہ. اور آپ نے طواف کیا جم کر کے, آپ نے وہاں پہ مقامی ابراہیم پہ نماز پڑھتے. اور مولا علی پاک کی روایت ہے, مولا علی فرماتے ہیں تمام صحابہ میں سے صرف عمر فاروق ایسے تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت مدینہ فرمائی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو عبادت کے دوران بھی, ہجرت کے دوران بھی, آپ نے تو ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے. فرماتے جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے یا بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے سامنے آج. جس نے اپنی ماں کو بے اولاد کرنا ہے, اللہ, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے, اللہ, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے, وہ میرے مقابلے میں آ جائے, باہر آ جائے. اور آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ, اور کیسے گئے کعبے میں شان جانے کی یہ تھی, ہجرت کے دوران پیارے عمر فاروق نے ہاتھ میں تلوار لی جی, اور آپ نے کمان پہنی جسم پر, اور ہاتھ میں برچھا پکڑا, اللہ, ایک ہاتھ میں تیر پکڑے, اور اس شان سے گئے اور جا کر کے اعلان کیا. کفار مکہ, قریش مکہ بیٹھے تھے وہاں پہ, آپ فرماتے میں ہجرت کرنے لگا ہوں. جس نے اپنی ماں کو اولاد سے محروم کرنا, جس نے بیوی کو بیوہ کرنا, جس نے بچوں کو یتیم کرنا, آدھے مجھے روک لے. بالکل صحیح ہے. کسی کی جرت نہ ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک. اتنے بہادر تھے, اتنے شجاع. اسی وجہ سے آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا کہ آپ حق و باطل میں فرق کرنے والے. بے شک, بے شک. جی, بہت خوبصورت. ناظرین و سامعین, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت کرام علیہم رضوان, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان ہستیوں کے تذکار پاک اتنے خوبصورت, اتنے بابرکت کہ ہم جتنی بھی گفتگو کرتے رہیں کم ہے, وقت کا دامن قلیل ہے. یہ 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے, جہاں میں کنبہ حسین کا, سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تذکار پاک بھی ہوتے رہیں گے. اور یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نسبت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان, نوجوان ثنا خان, جناب حافظ احمد علی شاہی صاحب, نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہائے عقیدت پیش کریں گے. جی جناب حافظ احمد علی شاہی صاحب. دلوں سے غم مٹاتا ہے, دلوں سے غم مٹاتا ہے, محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے, محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے, محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے, خدا سے بھی ملاتا ہے, محمد نام ایسا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے, محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. بڑی خوشبو لاتا ہے,
بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہے انہی کے ذکر سے روشن روتے پھر لوٹ آتی ہے نصیبوں کو جگاتا ہے نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے درودوں کی مہک سے محفل آباد رہتی ہے درودوں کی مہک سے محفل آباد رہتی ہے میری نعتیں سجاتا ہے میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے میں فخری دین و دنیا آخرت سب بول جاتا ہوں میں فخری دین و دنیا آخرت سب بول جاتا ہوں مجھے جب یاد آتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ناظرین و سامعین 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خوبصورت کلام پیش کیا گیا یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے شہید کا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں حدیث مبارکہ میں عظمت اور شان بیان ہوئی شہداء کی اور شہید جو ہیں حقیقت میں زندہ ہیں اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب جی علامہ صاحب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہم کرتے رہیں وقت کا دامن قلیل ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چونکہ امیر المسلمین ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور کم و بیش 10 سے 12 برس آپ نے خلافت راشدہ کا عہد جو ہے وہ نبھایا آپ کے خلافت راشدہ میں کئی کارہائے نمایاں ہیں اس کے علاوہ آپ کی حیات مبارکہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کرامات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا آپ جو فرماتے تھے بعض کا تو اسی تائید میں آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید کی نازل ہو جاتی جنہیں موافقات عمر کہتے ہیں تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شخصیات کے کئی اور صاف نمایاں پہلو ہیں ہم مکمل تو احاطہ نہیں کر سکتے لیکن ان میں سے چند چیزیں ان کا ضرور آپ ذکر کیجیے امام نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو مسلم شریف کے شارح بھی ہیں جی بلکہ امام سیوطی نے بھی ذکر کیا بالکل صحیح محدثین میں بڑا مقام ہے آپ کا۔ میں ان کے ہی لفظ دہراتا ہوں جی ضرور پیارے عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کانا من اشراف القریش سبحان اللہ بے شک حضرت عمر فاروق قریش کے جو اشراف تھے جو سرداران قریش تھے ان میں سے تھے ان میں تھے ٹھیک ہے اور پھر فرمایا کہ علیہ کانت السفارت کہ جو سفارت تھی نا اس وقت وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سبحان اللہ آپ کا منصب تھا اور پھر اشر مشر بالجنہ
کہ یہ جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ان میں سے تھے. سبحان پھر اللہ. فرمایا کانا ہوا من خلفۂ راشدین، بے شک. تو یہ سبحان جو اللہ. خلفۂ راشدین ہیں ان میں سے پیارے عمر 10 فاروق، جنتی صحابہ کرام ان جن کو میں سے بھی بشارت آپ- دی گئی ان یہ میں آپ- سے بھی ہیں، چاروں خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں. اور دوسرا جو میں جس نقطے پہ لانا چاہ رہا ہوں جی. گفتگو کو، اور آخر پہ فرماتے ہیں ایک تو کانا من اصحاب رسول بے شک. صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتے ہیں کانا من کبائر، یعنی جو کبائر صحابہ صحابہ ہیں، کرام ہیں ان اور میں آپ پھر کا فرمایا زہاد ہی، زہد و تقوی میں بھی آپ سبحان کا اللہ، مقام اور سبحان اللہ. مرتبہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، سسر بھی ہیں. آپ کی حضرت شہزادی ام ہم مومنوں کی ماں ہیں. جی ام المومنین سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں جی بھی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مصر میں دریائے نیل کی بندش کا معاملہ آتا ہے تو حضرت عمر بن العاص جی ان کے پاس وہاں کے جو کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی دریا کا بہنا رک گیا. جو گورنر مصر ہیں جی گورنر مصر عمر بن العاص، رضی اللہ اور پوچھا جی کیسے چلتا ہے؟ بتایا جاتا ہے جی یہاں ایک لڑکی کو قربانی دینی پڑتی ہے، نوجوان دوشیزہ کو سجا کر دریا برد کرنا پڑتا ہے زندہ، تو اس میں پھر یہ ہر سال ایسا کرنا پڑتا ہے تو دریا جاری ہوتا ہے، یعنی ایک جاہلانہ رسم. جاہلانہ رسم. اس کو تو مروج یہ کیا. ایسا ہی خط لکھ کر حضرت عمر بن العاص گورنر مصر یہ خلافت کی طرف بیچتے ہیں پیارے عمر فاروق کی بارگاہ میں. اللہ. تو حضرت عمر فاروق جواب میں خط تحریر فرماتے سبحان ہیں، اے دریا اگر خدا کے لیے چلنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے خدا کی رضا کے لیے چلنا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اللہ. تو آپ یہ خط لکھ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ دریا میں رکھ دو، اور اس خط پر دریائے نیل رواں ہو جاتا ہے. آج تک کبھی بند نہیں ہوا، سبحان، کبھی خشک نہیں کبھی ہوا. خشک نہیں ہوا وہ اللہ دریا. اکبر. اللہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کا ارشاد گرامی، آپ بارہا مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو میں عمر سے اس کا پوچھا جائے گا. بے شک بے شک، یہ عدل و انصاف کا عالم. اور اپنی رعیت کے معاملات سے آگہی کے لیے آپ بھیس بدل کر رات کو گشت فرمایا کرتے اللہ ہیں. اکبر. مشہور آپ کا واقعہ کہ آپ کے غلام اسلم آپ کے ساتھ ہے، آپ مدینے کی گلیوں میں گشت فرماتے ہیں، ایک گھر سے دیکھتے ہیں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی، اللہ اکبر. اور عورت ایک بیٹھی ہے جو بچوں کی ماں ہے اور چولہے پہ ہانڈی چڑھا رکھی ہے. آپ پوچھتے ہیں اے اللہ کی بندی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. کہتی ہے میرے گھر پہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں پھر یہ پک کیا رہا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ روتے ہیں تو میں نے ان کی تسلی کے لیے ہانڈی میں پانی ڈالا، پتھر ڈال کر آگ پہ چڑھا رکھے ہیں تاکہ یہ تھک کر سو جائیں، بہل کر سو جائیں، لیکن یہ سونے کا بھی نام نہیں لیتے، اس لیے رو رہے ہیں. تو پیارے عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ وہیں سے واپس پلٹتے ہیں اور بیت المال سے آ کر کے گھی، اناج، دالیں، مسالہ، اپنی بوری راشن اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں. تو آپ کا غلام اسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا امیر المومنین مجھے دے دیجیے میں اٹھا لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اسلم کل قیامت کو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ تو وہ غلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا امیر المومنین اس دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا. بالکل. آپ فرماتے ہیں پھر مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دیں. یہ خلافت کا بار میرے کندھوں پر ہے، میں ہی اس کی اور ذمہ دار 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، پاکستان جتنے 3 ملک ہوں تو پھر بھی زیادہ رقبہ ہے. تو وہ اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر کے دیتے ہیں، خود سبزی کاٹ کر دیتے ہیں، وہ عورت آٹا گوندتی ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب آگ بجھ جاتی تو یہ 22 لاکھ مربع میل کا یہ جو ذمہ دار ہے حضرت عمر فاروق پھونکیں مار کر کے آگ کو جلاتے ہیں، اور آپ کی داڑھی میں سے دھواں جو ہے وہ باہر آ رہا تھا. اللہ. اور جب تک کھانا پکا نہیں آپ وہاں پہ تشریف فرما رہے اور آپ چپ بیٹھے رہے. اور جب کھانا پک گیا بچوں نے کھانا شروع کیا تو بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. تو پیارے عمر فاروق بچوں کو دل لبھانے کے لیے کبھی ادھر کو تشریف لے جاتے، کبھی ادھر کو، دونوں ہاتھ آگے رکھ کے نا، جس طرح کچھ بکری کا بچہ چلتا ہے تو بچے خوش ہوتے. آپ اپنی ذات کو کہتے عمر اب ہنسا ہی نہیں جتنا رلایا تھا. اللہ. تو رعیت کا اس طرح آپ یہ حکمرانی کا اسلام میں تصور یہ حکمرانی کا تصور ہے. آج ہمارے اسلامی ریاستیں، مملکت اسلامیہ پوری دنیا میں ہمارے حکمران اگر اس تصور کی پیروی کر لیں تو پھر ہمارا معاشرہ دوبارہ. ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، اللہ اکبر، گندم نہ ہوئی جی. تو حضرت عمر فاروق نے اعلان فرما دیا کہ جب تک میری ریاست کا عام بندہ بھی اللہ گھی اور گندم کی روٹی نہ کھائے تب تک میں بھی نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. یہ حکمرانی کا تصور ہے اسلام. یہ نظام مصطفیٰ ہے. بے شک. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی پردہ دار بیٹیوں کو، بہنوں کو
وہ ہماری مائیں جو رمضان میں مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح پہ درود پاک پڑھتی ہیں، ان کو بھی لائنوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، عین روزے کی حالت میں ٹرکوں کے آگے لائنوں میں لا کر دھکے کھا کر یہ آٹا وصول کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے یہ اس نظام میں ہم نے یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آئیں، تو یہ المیہ ہے ہمارا، المیہ ہے، تو یہ رعیت کا عالم۔ اور پھر دیکھتی ہیں جب نہامت کی جنگ میں، تو نہامت کی جنگ میں پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے ارشاد فرماتا ہے، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑی کی طرف دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ساریہ جو سپہ سالار تھی اس لشکر کے، جب وہ واپسی ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جنگ لڑ رہے تھے تو ہمیں خبر نہ تھی کہ پیچھے سے دشمن حملہ ہوگا، تو ہم نے آواز سنی پیارے عمر فاروق کی، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، کہتے پھر ہم نے پہاڑ کی طرف پیش قدمی کی، اور اس طرح ہمیں جنگ میں اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت، یہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر جب عدل فاروقی آج بھی مثال دی جاتی ہے، زمین میں تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، عمر فاروق زمین پر درہ مار کر کہتے ہیں رک جا، کیا عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، زمین رک جاتی ہے، زمین رک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عدل فاروقی، یہ پیارے عمر فاروق کا ایسا نظام تھا، بے شک بے شک۔ اور آیا کے لیے۔ اور جب مصر کے گورنر، دیکھیے برابری دیکھیے، مصر کا گورنر ہے عمر بن عاص اس کا نام ہے، ان کے بیٹے ہیں، اب ان کے بیٹے کی گھوڑا دوڑانے کی ریس لگتی ہے ایک عام انسان کے ساتھ، عام شہری کے ساتھ، بالکل ٹھیک، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ دوڑ جیت جاتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ گورنر کا بیٹا مارتا ہے اسے، اب وہ جیت کیوں گیا، اس کا گھوڑا آگے کیوں نکلا؟ وہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر کے معاملہ عرض کیا جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق اس بیٹے کو بھی بلاتے ہیں، اس باپ کو بھی بلاتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں کوڑا پکڑاتے ہیں، درہ، کہتے ہیں اسے مارو جتنا اسے نے تمہیں مارا تھا، ویسے بتاؤ کہ تم کون ہو، عام اور اس شہری کے باپ کو ملامت کرو۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل یہ تھا، سبحان اللہ۔ اور جو عشق پیارے مصطفیٰ سے تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک منافق انسان تھا، یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا جی، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، بظاہر مسلمان نام کا بنا ہوا تھا، منافق تھا، وہ آ گیا، اس نے آ کے جی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہودی کہتا ہے جی یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مجھے لے گیا تھا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پیارے عمر فاروق نے پھر تشریف لے کے گھر میں تلوار لے کر آئی، وہ منافق کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ مطمئن نہیں ہوتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اسی کی تفسیر ہے، اسی کی تفسیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے نا 22 لاکھ، آپ پیارے عمر فاروق میں جو فتوحات تھی وہ جس سرعت کے ساتھ ہوئی اسلامی، اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ دیکھیں جی 22 لاکھ مربع میل میں 3600 مقامات اپنے فتح کیے اپنے دور خلافت میں، 3600 مقامات، اور 900 اپنے جامعہ مساجد تعمیر کروائیں، جی، 4000 عام مسجدیں آپ نے تعمیر کروائیں، اور بعض محققین نے 36 لاکھ مربع میل کا بھی ذکر فرمایا، بعد محققین نے 36 لاکھ مربع میل کا بھی کہا ہے۔ تو پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی سلطنت، اور آپ کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو میں عمر اس کا جواب دے ہوں گا۔ یعنی آپ کے عہد خلافت میں ہر شہری کے برابر کے حقوق تھے، ہر شہری کے برابر ایکول رائٹس فار ایچ اینڈ ایوری سٹیزن۔ یعنی گورنر کا بیٹا ہے، اگر وہ زیادتی کرے گا تو عام شہری جو ہے اس کو انصاف دلائے، اور اسی طرح ہر معاملے میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انصاف کا پرچار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ ایسا عہد خلافت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آپ تک، یہ ایسا عہد مبارکہ ہیں، یہ خوبصورت بابرکت مبارک عہد زمانہ، کہ کوئی ایک عام شخص بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ قمیض کیسے دی۔ ایک خاتون بھی کہتی ہیں کہ آپ کون ہیں کہ جو حق مہر کی جو رقم ہے اس کو باؤنڈ کرنے والے، اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجیے۔ اور آپ نے جو بھیس بدل کر گشت فرماتے آپ، اللہ رعیت کا جس طرح آپ نے تحفظ کیا، جی، یہ معاملہ جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا، اس سے علاوہ دیکھ لیں کہ ایک عورت ہے وہ اپنے بچے کو دودھ چڑھوا رہی ہے، دودھ نہیں دے رہی، بالکل ٹھیک ہے، اور دریافت کیا گیا کہ یہ دودھ پلا کیوں نہیں رہی، کیوں بچے کو دودھ سے ترسا رہی ہے، تو جواب ملا، وہ کہتی ہے پوچھنے والے کو
کہ حضرت جو امیر المومنین ہے نا جی۔ وہ دودھ چھڑانے پر بچوں کا وظیفہ مقرر اسکالرشپ فرماتے ہیں، تب ملتی ہے، تب اسکالرشپ ملتی ہے۔ یہ آپ کے دور میں تھا، بوڑھوں کو اسکالرشپ، بچوں کو معذوروں وظیفہ کو، دیا جاتا، معذوروں کو اللہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ بالکل صحیح ہے، یہ اسلامی نظام ہے جس کو آج غیروں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، بالکل صحیح، آج غیر اس کو اپنائے بیٹھے ہیں۔ یعنی کفر کے ساتھ معاشرہ چل سکتا ہے، ناانصافی اور ظلم کے ساتھ ظلم کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ تو پیارے عمر فاروق نے فوری طور پر یہ حکم فرما دیا کہ دودھ چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ دیا جائے گا سبحان اللہ، حکومت کی طرف سبحان سے، اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور کچھ سادہ زندگی گزاری۔ ہم، جی وہ قاصد جب آیا دیکھا، پوچھا امیر المومنین کدھر، پوچھتا گیا، اختصار کے ساتھ بتا رہا جی۔ ہوں، وہ پوچھتا ہے کہ امیر المومنین کدھر ہیں آپ کے، بادشاہ کدھر ہیں، بتایا جاتا ہے اس طرف ہے، دیکھتا ہے کہ آپ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے اینٹ کا سرہانہ بنا کر پیارے عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ سفیر، وہ امبیسڈر، وہ قاصد، جی، کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور سے زمین پر نیند آ گئی۔ اور متاثر ہمارے ہوتا ہے۔ حکمران وہ ہیں کہ جنہیں ریشم کے گدوں پر بھی نیند نہیں آتی، اللہ اکبر۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر ہے تو اس کے لیے گارا جو ہے خود ہی بنا رہے ہیں، خود بنا رہے ہیں، خود مٹی اٹھا میں۔ رہے ہیں۔ تو اور پھر اس نے یہ لفظ بولے تھے، جی۔ اے عمر فاروق، رضی اللہ عنہ، تم نے عدل کیا تو تجھے سخت مٹی پہ بھی نیند آ گئی، اللہ اکبر، ہمارے بادشاہوں نے عدل نہیں کیا تو انہیں نرم اور ریشم بستروں کے پر بھی۔ بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ نیند نہیں آتی۔ اور پھر جب بیت المقدس فلسطین فتح ہوتا ہے تو کیسی شان ہے کہ سواری پر غلام ہیں، خود پیدل جا اور خود پیدل آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور آپ کو پیش کیا گیا پہلے آ کر کے وہاں پہ یورپ کے عیسائیوں کے پادری اور یورپ کے جرنیل اور ان کے معززین جی، فلسطین وہاں پہ کھڑے ہیں۔ جی بالکل صحیح، تو آپ جو سالار تھے اور انہوں نے کہا جی آپ یہ عربی گھوڑا لے لیں، یہ پوشاک پہن لیں۔ بالکل صحیح۔ تو پیارے عمر فاروق نے، غلام نے بھی عرض کیا کہ اگرچہ میری باری ہے لیکن آپ سواری پر سوار ہو پیارے جائیں۔ عمر فاروق کا جواب یہ تھا کہ یاد رکھ، ہمیں یہ عزت جو ہے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی، محمد مصطفیٰ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے اور شک۔ پھر ایک وادی سے آپ گزر رہے ہیں جب امیر المومنین ہیں، تو وادی سے گزرتے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ، آپ نے زارو کتار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، وجہ کیا ہے رونے کی؟ پیارے عمر فاروق فرماتے ہیں میں ایک وقت وہ تھا کہ میرا باپ مجھے 10 اونٹ دیتا کہ اسے ادھر میں اونٹ چراتا، میرا باپ مجھے حکم دیتا ہے عمر اونٹوں کو لائن میں لگا، تو میں وہ عمر جس سے 9 اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے، اللہ، پہلے کو سیدھا کرتا دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا، دوسرے کو کرتا چوتھا ٹیڑھا ہو جاتا، میرا باپ مجھے ڈانٹتا۔ اللہ، آج مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نگاہ کا فیض یہ ہے، آپ کی تربیت کا فیض اثر یہ ہے کہ آج 22 لاکھ، اور بلکہ لفظ یہ تھے کہ آج اللہ کے بعد، اللہ کے بعد زمین پر حکم جس کا چلتا ہے زیادہ حصے پر، اور کائنات میں پیارے عمر فاروق سے قبل اتنے حصے پہ کسی کی حکمرانی نہیں آئی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو جو عزت ہے نا، آج ہمیں بھی اس چیز کو درس ہمیں یہ ملتا ہے، عزت میرے مصطفیٰ کے طریقوں پر ہے، عزت اسلام کے بتائے آج ہوئے کے ہمارے راستے پر امت ہے۔ مسلمہ کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خاص پیغام آپ کے حوالے سے۔ عزت جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے، آپ کی سنت میں عزت ہے، بے شک، بے شک، آپ کے جو بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیابی بھی ہے، عزت بھی ہے۔ جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گزاری، ہاں جی، اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے حکمرانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بھی مشعل لے رہا ہر معاملے میں۔ یہ بھارتی لوک سبھا میں پارلیمنٹ میں پہلی سپیچ ہوتی ہے، اور سپیچ یہ تھی کہ میں آج آپ کو رام کی مثال نہیں دوں گا، کرشنا کی مثال نہیں بالکل دوں صحیح گا۔ ہے، ہاں، گاندھی کی یہی گاندھی نے speech یہی تھی نا، اسپیچ کی تھی۔ میں آج آپ کو مثال دوں تو میں حضرت عمر کی دوں گا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دیں، ان ہستیوں کی مثال دی، ان بالکل ہستیوں کی صحیح، مثال دوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو غیروں نے ہمارے اسلام کی طریقے اپنائے۔ وہ مفتی علی جمعہ گئے نا یورپ کے وزٹ پہ، تو جب ایئرپورٹ پہ اترے تو جو جرنلسٹ تھے، صحافی تھے، وہ حضرات آگے گئے، کہا جی مفتی صاحب بتائیے یورپ میں کیا دیکھا؟ مفتی صاحب نے فرمایا تھا میں نے یورپ میں اسلام دیکھا، مجھے مسلمان نظر نہیں آیا۔ تو پوچھا یہاں پہ کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ مجھے مسلمان نظر آتے ہیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ بالکل اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ہم ان سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کا۔ ناظرین و سامعین، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کو قبول فرمائے اور عالم اسلام کے لیے ہمیں آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام کو آپ کے تصدق سے
سربلندیاں عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا الہ العالمین، آج کے دن کی برکت سے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کا صدقہ کر کے اے اللہ ہمارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے سے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے نواز دے۔ اے اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما۔ یا اللہ جو گزر گئی اس پہ درگزر فرما۔ یا اللہ جو باقی بچی ہے ایسی گزارنے کی توفیق دے، تو بھی راضی ہو، تیرا رسول بھی راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ جی ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب حافظ احمد علی شاہی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب حافظ احمد علی شاہی صاحب۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا
سے ہو کر آ رہا ہے در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا